پھر اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کا مظاہرہ کروایا، ہر چیز کے نام یعنی ہر چیز کی حقیقت حضرت آدم سے بیان کروائی۔ فرشتوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں، پھر ان کی سمجھ میں آیا، سب نے سجدہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت قبول کی، یہ صرف اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو اپنا امام نہیں بنایا، لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے بتایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اطاعت کی۔ شیطان نے اطاعت نہیں کی بلکہ نافرمانی کی، اس بنا پر کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی فضیلت ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا، یا اس کے حسد اور تکبر میں اس کو سمجھنے نہیں دیا کہ اعتراض محمل ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نہ صرف مٹی کے بنے ہوئے ہیں بلکہ آگ کے بھی بنے ہوئے ہیں، روح کے بھی بنے ہوئے ہیں، مٹی کے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ سب چیزوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، بہت ہی کوتا بینی تھی۔ بہرحال ایمان مقرر ہوا اور اس میں اطاعت نہیں تھی اور لائن بن گیا، اس کے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ اس میں بڑی عبرت ہے۔ فرشتے بھی شروع میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں، بعد میں کیا سمجھتے تھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن سجدہ تو کیا۔ شاید اب بھی کبھی کبھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہتر ہیں۔ بہرحال انہوں نے سجدہ کیا اور بڑائی قبول کی اور مانی۔ ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ یہ سجدہ تسلیم و رضا کی بنیاد پر یا قہر یا قرون؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ آدم علیہ السلام کو ایسی معرفت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ پھر فرشتے بہت پاک روح ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے۔ انسان کامل کا علم اتنا وسیع ہے کہ فرشتوں کا علم اتنا وسیع نہیں ہے۔ انسان تو عجیب و غریب ہستی ہے، عالم خواب کا علم اسے حاصل ہے، عالم مثال کا علم اسے حاصل ہے، عالم ارواح کا علم اسے حاصل ہے، علم ذات اور صفات کا علم اسے حاصل ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص مخلوق ہے، یعنی وہ جو انسان کامل ہے، اصل میں اس میں سب کچھ ہے، جانور بھی ہے، شیطان بھی ہے، جن بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جانور بنائے تو بنا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو جانور ہی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، بعض اپنے آپ کو جن بنا کر چھوڑتے ہیں، خاص طور سے جادوگر اور عالم وغیرہ۔ بعض لوگ فرشتے بن جاتے ہیں، بعض لوگ مقربین بن جاتے ہیں۔ جن کی تعریف کرنا مشکل ہے، جن پر انبیاء کے علم و معرفت کا پرتو ہوتا ہے، جن کو اللہ کی معیت حاصل ہے، جیسا قرآن شریف میں ہے، ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے۔ انسان کو اختیار ہے اپنے آپ کو کچھ بھی بنائے، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بن سکتا ہے اور جانور سے بھی بدتر بن سکتا ہے، اور انہیں ٹھکرا کر ادنا چیز کی طرف بھاگے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو صرف اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کام صحیح ہے، لیکن انسان جو غلط کام کرتا ہے، وہ ایسے منصب کے خلاف کرتا ہے، اس کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ٹھکرا کر صرف ایک جانور بن جاتا ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو فرشتہ بنانے کی کوشش کرے۔ بروز اتوار مورخہ 30 مئی 1976 عیسوی، حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں آج کل نیکی کا کوئی صلہ نہیں، اس کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ وہ جو نیکی کرتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملتا، لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو کسی قسم کی اصلاح چاہتے ہیں، روحانی، سماجی یا تعلیمی، وہ بھی اکثر ایسی رکاوٹیں دیکھتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، پھر بددل ہو کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ فساد کی طاقت تو اصلاح کی طاقتوں سے زیادہ ہے، لیکن ظاہری کامیابی اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہاں کامرانی چاہتا ہے، اگر اصلاح کے درپے ہو تو چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک قسم کی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں، اور اعتراف کریں کہ ہمارے ساتھ نیکی کی گئی یا اس دنیا میں اس کا کوئی پھل مل جائے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان یہ للہ کرتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں للہیت ہے یا اصلاح کی کوشش ہے، اسلام کے راستے میں کوئی کام، کوئی خدمت وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف
طرف سے اس کا اجر ملے۔ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو دنیاوی پہلو یعنی اس کی ظاہری کامیابی یا ناکامی، اور ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ قبول فرمائے تو کامیابی ہے اور ظاہر ہے اللہ قبول نہ فرمائے تو ناکامی ہے۔ اللہ تو ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تو قلب کو دیکھتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو، بلکہ تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مورل میسج آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ اس کا ایفیکٹ ہے۔ آخری حدیث یہی ہے، یہ بخاری اور مسلم سب حدیثوں میں ہے۔